سے وار ہے، ان کے لیے ہمارا تبرے سے وار ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سہیل الحسین صاحب سے کہ وہ بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پر کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا۔ نعرے حیدرے، نعرے سلوات۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا۔ آپ لوگ سلوات کا سہارا دیجیے گا، شیر جتنے اچھے سلوات کرتے اچھے شیر پڑھیں۔ سنیے، عبادتوں کا ہے جاری ہے سلسلہ اب تک، شیر سماعت فرمائیں۔ عبادتوں کا ہے جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، خدا بھی ناز کرے فقر عالمین بنے، خدا بھی ناز کرے فقر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ ہے مرسلین بنے، اور جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فضیلتیں جو کوئی کر بھلا پوچھے گا، فضیلتیں جو کوئی کر بھلا کی پوچھے گا، ہمیں یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا،
حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا دلیری مان رہی ہے سو جائے دے تم کو دلیری مان رہی ہے سو جائے دے تم کو سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا نصیریوں اب تم لوگ موڑ جھڑ کر لیٹے بیٹھے ہو پاگل علم کیا بات ہے یار شرم تھا یار بتاوا تو حسین کا مانی تھے نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بجد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا اسے فقط نہیں تحریر ہے مقدر کی اسے فقط نہیں تحریر ہے مقدر کی حبیب تم پہ عنایت ہوئی ہے سرور کی تجھے بلاتا ہے مولا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے وہ تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا کہاں سے لا ایک نعرہ صلوات. جناب شبروز کانپوری صاحب اور نوحہ خان عزران زیدی صاحب اور نظامت خار جناب ریحان اعظمی صاحب سے گزارش ہے مسجد شیر خدا میں تشریف لے آئے. آغاز ہو چکا ہے. نعرہ حیدری, ایک نعرہ صلوات. اب میں گزارش کروں گا جناب خالد صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پڑھیں, اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مختصر اپنا کلام پیش کریں. منظوم نذرانہ عقیدت جو امام کی بارگاہ میں پیش کرنا کرا ہے, کیونکہ ابھی بہت ہی بیرونی شاعر اور مداح خان بھی ہیں 3, تو ان کے لیے بھی وقت ہمیں محفوظ رکھنا. اس کے بعد قبلہ محترم
علی جناب مولانا قلب رشید صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہوں گے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات امام ایک بار بولے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو حضرات کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں، جنہیں کچھ دقت ہے وہی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، برائے کرم جو ٹھیک ٹھاک ہے ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں، کیونکہ فرش پہ بیٹھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، تو جنہیں کچھ تکلیف ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہاں پہ تشریف رکھیں، لیکن باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں فرش مجلس پہ تشریف لیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایام عزا کے آخری دن ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا کا چیلم کرنے کے بعد نانا کے مزار کی طرف روانہ ہو چکی ہے مدینے کے لیے۔ اس کے آپ کے چند نوحے کے پیش خدمت ہے۔ ایک بابا نے بولا نعرہ صلوات۔ بہن حسین کی نانا فلک ستائی ہے، بہن حسین کی نانا فلک ستائی ہے، تمہاری قبر پہ فریاد لے کے آئی ہے، نہ ساتھ بیٹے بھتیجے ہیں اور نہ بھائی ہے، وطن سے لوٹ کے اس طرح سے زینب آئی ہے، نہ پوچھئے ہوئے کیا کیا ستم میرے آگے، نصیب نے مجھے کیسی گھڑی دکھائی ہے، ہمارے سامنے مارے گئے علی اکبر، ہمارے سامنے برچھی جگر پہ کھائی ہے، ہمارے سامنے عباس کے کٹے بازو، ہمارے سامنے قاسم کو موت آئی ہے، ہمارے سامنے چل بسے اصغر، ہمارے سامنے شہن لہد بنائی ہے، ہمارے سامنے بندے چھنے سکینہ کے، یتیم بچی نے کیا کیا جفا اٹھائی ہے، یہ انتہا ہے مصائب کی کلم گویوں نے، یہ انتہا ہے مصائب کی کلم گویوں نے، ستم ہے آپ کی مسنت تلک جلائی ہے، یہ غم نصیب نواسی تمہاری اے نانا، یہ غم نصیب نواسی تمہاری اے نانا، تمہاری ساری بضاعت لٹا کے آئی ہے، ولی بیان غم اہل بیت آسان میں، ستم رسیدوں نے تکلیف وہ اٹھائی ہے، ستم رسیدوں نے تکلیف وہ اٹھائی ہے۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب خالد صاحب قبلہ۔ اب میں بہت احترام سے گزارش کروں گا ریحان صاحب سے کہ وہ آئیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں۔ ایک بہت بلند آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ نعرہ صلوات۔ ریحان صاحب۔
ایک صلوات مل کر پڑھ لیں حضرات. حاضرین مجلس، آج کی عظیم الشان پرصداری جس کا اہتمام مومنین بخشی تالاب نے کیا ہے، مولا آپ سب کی اس عزا کو قبول فرمائے اور ہماری نوکری اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے مل جل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں. ذرا سا قریب آ جائیں، اگر زحمت نہ ہو ذرا سا قریب آ جائیں، اور جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان کی خدمت میں بھی بسط ادب التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پہ آنے کی زحمت گوارا کریں. جو حضرات فرش پر ہیں اگر انہیں زحمت نہ ہو تو ذرا سا قریب آ کر کے مل جل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں حضرات. دیکھیے ساری دنیا میں قضاء امام حسین کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دنیا چاہ رہی ہے کہ اس عزاداری کو آپ سے چھین لے، اس عزا کو مٹا دے. لیکن جب بھی عزا امام حسین کا اہتمام کہیں بھی ہوتا ہے تو عزا امام حسین کا یہ اہتمام ہونا اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ. بہت کم وقت میں آپ کا لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ وقت لینے کا عادی بھی نہیں ہوں. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ ایک بند کر کے پورا دیوبند سناؤں. ایک بند کا ہے تو ایک بند ہی سناؤں گا آپ تک. لیکن ذرا سا بیدار رہیے گا، اس لیے کہ کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی ادیب جو آپ سے آ کر کے کہتا ہے بولو بولو بولو، وہ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کہتا، بلکہ امیر ممکنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس لیے کہ جب ایک ذاکر خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب سامعین بولتے ہیں علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے ذرا سا بیدار رہیے گا، ذرا سا بیدار رہیے گا. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. پورے مجمع کی توجہ میں چاہتا ہوں، ذرا سا قریب آ جائیں تاکہ بار بار یہ کہنا نہ پڑے کہ آپ قریب آ جائیں، آپ قریب آ جائیں. اس لیے کہ ایک بار میں قریب آ جائیے تاکہ ایک ماحول بنے. اس لیے کہ بہترین خطابت ایک مہمان خطیب مشہور و معروف خطیب اہل بیت علی جناب مولانا کلب رشید رضوی صاحب قبلہ کو آپ کو سماعت کرنا ہے، جو ایک لمبی مسافت طے کر کے آپ کے درمیان آئے ہیں. اس لیے مل جل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں حضرات. ذرا سا بس مجھ سے جڑے رہیے گا، ذرا سا بیدار رہیے گا. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی، 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 علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی. ایک صلوات پڑھ لیں. جناب شبروز صاحب تشریف لا رہے ہیں، عزران صاحب تشریف لا رہے ہیں. جلدی آپ حضرات آ جائیں، مل جل کے ایک اور صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. ایک صلوات مل جل کے بلند آواز سے پڑھنے والا. رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی، رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی، رسول حق کی شریعت کو فیروز صاحب، رسول حق کی
کی شریعت کو زندگی دے دی، رسول حق کی، میری طرف دیکھتے رہیے گا، رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی، علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی، رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی، علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی۔ چوتھا مصرع پورے مجمع کی توجہ، رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی، علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی، جری سے مانگ کے تلوار روز عاشورہ، حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی، جری سے مانگ کے تلوار روز عاشورہ، تلوار روز عاشورہ، حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی۔ بکھر کے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آئیے حضرات، میں حرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں مرثیہ خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے۔ جناب فیروز صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کر دیں آپ حضرات۔ نعرہ صلوات۔ جب حرام قلعہ شیری کے برابر آئے، جب حرام قلعہ شیری کے برابر آئے، غل ہوا کعبے سے مولا، میں لشکر آئے، کہا شیرین کے ارمان دل بر آئے، میرے مولا میرے سلطان میرے سرور آئے، نور حق شان خدا قدرت باری دیکھو، جاؤ لوگوں میرے آقا کی سواری دیکھو، جب حرام قلعہ شیری کے برابر آئے، حیدری صف میں حسینی علم آتے ہوں گے، ہاشمی دبدبا ہاشم کا دکھاتے ہوں گے، نوبتی داخلہ کے طبل بجاتے ہوں گے، حزب اس قافلے میں پانی پلاتے ہوں گے، دل کو نور رخ
مسند نور پہ کسرا کی وہ پیاری ہوگی گہنا سب تو فتو پوشاک بھی باری ہوگی ہاں بیرق نور کی ہاتھوں میں کشادہ ہوگی فوج حوروں کی اماری میں پیادہ ہوں گی جب حرام دل شیری کے برابر آئے بی بی گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہوگی چھاتی سے اصغر نادا کو لگائے ہوگی چاند کے ٹکڑوں کو دامن میں چھپائے ہوگی دونوں پر گوشے چادر کو اڑائے ہوگی یہ نہ معلوم تھا وارث نہیں اصغر بھی نہیں تاج و مسند کہاں برقع نہیں چادر بھی نہیں جب حرام دل شیری کے برابر آئے صلوات جناب محترم اکرام صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کر دیں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو آپ کی خدمت میں بس چند اشعار دیکھیے گا شبروز بھائی دیکھیے گا دھیان میں کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی روز ازل پر مرکز اعلان ہے علی قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا دین خدا کا نام زمانے میں چھا گیا ثانی علی کا کوئی نہیں ہے جہان میں نقش قدم ہے جس کے ہر ایک آسمان میں جو بولتا ہو صاف خدا کی زبان میں ڈھونڈو علی کو ورنہ بہشت و کمان میں معراج میں جو گونجی وہ آواز ہے علی ارے جو آج تک نہ کھل سکا وہ راز جو آج تک نہ کھل سکا وہ راز علی کون علی علی نون والقلم علی دین کا علم علی قاطع ظلم و ستم علی راہ آقا کا قدم علی صراط مستقیم علی قلب سلیم علی باد نسیم علی سماع شبیب علی اسلام کا تن علی شاہ زمن علی علم کی کرن علی جمال حسن علی تاجدار حلتا علی شاہ فتح علی نصیریوں کا خدا علی سید العرب علی نصیریوں کا رب علی کلیوں کی چٹک علی پھولوں کی مہک علی سبز کی لہک علی چھڑیوں کی چہک علی عین اللہ علی نفس اللہ علی وجہ اللہ علی باب اللہ علی سیف اللہ ارے علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں ارے حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی ڈر ہی نہیں حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے حب علی بغیر عبادت فضول ہے جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے سب نے سنا ہے صافی قول رسول توجہ سب نے سنا ہے صافی قول رسول ہے ارے جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم
کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا. ایک شعر یہ دیکھ لیں کربلا کیا کہہ رہی ہے کہ الفت میں میری جو مرا عزت اسے ملی, نفرت میں میری جو مرا ذلت اسے ملی, حر کی طرح حسین سے جنت اسے ملی, ارے مثل یزید دنیا میں لعنت اسے ملی, دشمن کا میری آخری انجام دیکھ لو, ارے کتے کی موت مر گیا ستار. یہ تھے جناب اکرام حیدر صاحب جن سے آپ جو پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. اکرام حیدر صاحب علی بتا رہے تھے آپ کو علی نون والقلم, علی دین کا علم, علی راہ حق کا قدم, علی صراط مستقیم, علی قلب سلیم, علی اسلام کا تن, علی سوائے شمع. یہ کہہ رہے تھے علی عین اللہ, علی وجہ اللہ. دیکھیے جہاں یہ بتا رہے تھے علی عین اللہ, وہیں دنیا میں ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ اذان سے علی ولی اللہ ہٹا دو, اذان سے علی ولی اللہ ہٹا دو. مجھے وقت نہیں لینا ہے اس لیے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, اس لیے کہ نظامت بہت زیادہ پہلا دینے کا نام نہیں, نظامت صرف اور صرف شورا اکرام اور آنے والے خطیب کے تعارف کا نام ہے, اس لیے بہت جڑے رہیے گا مجھ سے. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اذانوں سے علی ولی اللہ ہٹا دو, اذانوں سے علی ولی اللہ ہٹا دو, آپ اپنے پیچھے دیکھیے ایک تصویر لکھی ہوئی ہے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی. آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ بانی انقلاب حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا یہ بتائیے کہ علی ولی اللہ کا اعلان واجب ہے یا مستحب؟ سنیے گا, ایک ایک آدمی کی توجہ, ایک عالم ایک عارف کا جواب آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں, تبرک کے طور پہ قبول کریے گا. ایک شعر نہیں پڑھنا, اس کے بعد فوراً صرف اور صرف وقت بہت کم ہے, 2 جملوں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر پورے قد سے بھی کھڑے ہو کے داد دیں گے تو ان جملوں کی قیمت نہیں ادا ہونے والی. سنیے گا, آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا یہ بتائیے سرکار کہ علی ولی اللہ کا اعلان واجب ہے یا مستحب, حالات حاضرہ پہ بول رہا ہوں, جب سرحد پار سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اذانوں سے علی ولی اللہ ہٹا دو, اذانوں سے علی ولی اللہ ہٹا دو, آج سے بہت پہلے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے علی ولی اللہ کا اعلان واجب ہے یا مستحب. آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں سنو, یاد رکھنا, جہاں سارے علی والے بیٹھے ہوں مستحب, مخالفت ہو جائے واجب. ہاں کچھ کہہ دیا میں نے, اگر پہنچ گئے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا سا بیداری. یا علی مدد, یا علی مدد. جہاں سارے علی والے بیٹھے ہوں مستحب, مخالفت ہو جائے واجب. نعرہ حیدری. آئیے حضرات میں حرف التماس لے کر, وقت بالکل بھی نہیں ہے. اچھا ایک مطلب چند شعر اگر اجازت ہو وقت ہے تو سنیے, ملاحظہ فرمائیے, اپنے ہی کلام آپ تک پہنچاتا ہوں. دیکھیں مولا سلامت رکھے ہمارے راہل بھائی کو, اس لیے کہ علی مدد مولا سلامت رکھے ہمارے راہل بھائی کو جو ہر جگہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے مخلص مولا کے عزادار ہیں, اور مولا سے کس درجہ انہیں محبت ہے یہ جانتے ہیں اور مولا بہتر جانتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا, مطلب حاضر کرتا ہوں, یہیں سے ذرا سا جڑ جائیے گا. حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. ایک ایک آدمی کی توجہ, ذرا سا بیداری کا ثبوت دے, مصرع پہنچے گا آپ تک. میری طرف دیکھتے رہیے بھائی, ادھر ادھر نہ دیکھیں. حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. زمین پر فرش عزا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ذرا سا جاگے, ذرا سا اور جاگے. حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. زمین پر فرش عزا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے, ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے, اذان عشق حسین ہے یہ. ایک ایک آدمی کی توجہ دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں. ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے, اذان عشق حسین ہے یہ. نماز عشق حسین پڑھ لو, حسین کب سے بلا رہے ہیں. ذرا سا اور جاگیں, ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے, اذان عشق حسین ہے یہ. نماز عشق حسین پڑھ لو, حسین کب سے بلا رہے ہیں. یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے, یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے, یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے, مگر جو بدلا تو راز یہ ہے. سنیں تبرک کے طور پہ مصرے, یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے, مگر جو بدلا تو راز یہ ہے. خلیل کعبہ بنا چکے ہیں, حسین کعبہ بچا رہے ہیں. یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے, یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے, مگر جو
بدلا تو راز یہ ہے، خلیل کعبہ بنا چکے ہیں، حسین کعبہ بچا رہے ہیں. یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں. نوجوانوں کا مجمع ہے، میں یہ نہیں کہوں گا ایسے سنیے ویسے سنیے، دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں. یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں. یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، پل کے نہ جھپکنے پائیں، میری طرف دیکھتے رہیے گا. یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں. خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رخ سے ہٹا رہے ہیں. یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو. بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ. یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، آپ مولا کے ذاکر ہیں، مولا سلامت رکھے، ملاحظہ فرمائیے گا. یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو، وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں. خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رخ سے ہٹا رہے ہیں. ساری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے، ساری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں ایک شیعہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا جس میں 60 شیعہ مارے گئے. ساری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے. مارا کیوں جا رہا ہے؟ وجہ ہوگی کچھ، کیوں مارا جا رہا ہے ہمیں؟ وجہ ملاحظہ فرمائیے. اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے تو میرا اپنا مقدر شعر پہنچانے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. راؤل بھائی سنیے گا، شبروز بھائی سنیے گا، بزرگوں سے خاص طور سے دعائیں چاہتا ہوں. ساری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے. مارا کیوں جا رہا ہے؟ وجہ سنیے. حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. زمین پر فرش عزا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے، مگر جو بدلا تو راز یہ ہے. خلیل کعبہ بنا چکے ہیں، حسین کعبہ بچا رہے ہیں. پورے مدعے کی توجہ. ساری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے. مارا کیوں جا رہا ہے؟ وجہ سنیے گا. یزیدیوں کو ساری دنیا میں ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے؟ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے. مصرع پڑھا ہے میں نے، مصرع پڑھا ہے میں نے، ذرا سجا کے مصرع پڑھا ہے میں نے. ایک ایک آدمی سنیے گا. ساری دنیا میں ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے؟ یزیدیوں کو حسینیوں سے، پہلا مصرع دعویٰ، دوسرا مصرع دلیل. یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے. دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں. دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں. آخری شعر اور زحمت تمام میری جانب سے، پھر اگلے شاعر کو آواز دے دوں گا. سنیے گا. دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا جناب سیدہ کے مسئلے میں کوئی رو رعایت نہیں. جناب سیدہ کے مسئلے میں کوئی رو رعایت نہیں. سنیے گا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے. دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں. جناب زہرا کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی، جناب عباس کی وہ ماں ہیں، ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں. جناب زہرا کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی، جناب عباس کی وہ ماں ہیں، ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں. آئیے حضرات میں عرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں جناب عاشق علی صاحب کی خدمت میں. مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں. صاحب کے پاس شعر جو ہے پیش خدمت ہے. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا سکینہ روئی. شمر نے مارا جو
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیموں میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، میر سجاد وہ نام کیسے گری روئی نہیں، آ کے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل مل کے بلند آواز سے۔ دیکھیے یہاں سے بیرونی شعراء کا سلسلہ جناب محترم عزران زیدی صاحب، عزران کانپوری صاحب اور جناب محترم شبروز کانپوری صاحب کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ مل جل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں حضرات۔ جناب محترم ذکی صفی پوری صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ مل جل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں حضرات۔ بہت جلدی آؤ۔ بس 4 مصروں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پرورش پائی ہو اسلام نے جس کے گھر میں، پرورش پائی ہو اسلام نے جس کے گھر میں، حق نہیں اس کا تو اسلام پہ حق اس کا ہے۔ پرورش پائی ہو اسلام نے جس کے گھر میں، حق نہیں اس کا تو اسلام پہ حق اس کا ہے۔ ارے ذکر سرور نہ کرو گے تو نبی پوچھیں گے، بے عمل کون ہے یہ سادہ ورق اس کا ہے۔ پرورش پائی ہو اسلام نے جس کے گھر میں، حق نہیں اس کا تو اسلام پہ حق کس کا ہے۔ ذکر سرور نہ کرو گے تو نبی پوچھیں گے، بے عمل کون ہے یہ سادہ ورق کس کا ہے۔ 4 مصرع اور سماعت فرمائیں گے، سر اپنا
झुका दो दर फर्जंद नबी पर, थोड़ा सा जाके आमादो है, सर अपना झुका दो दर फर्जंद नबी पर, ये अजर रसालत है जो वाजिब है सभी पर। तुम ताजिया बरकत के लिए रखते हो घर में, एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली पर। तुम ताजिया बरकत के लिए रखते हो घर में, तुम ताजिया बरकत के लिए रखते हो घर में, एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली पर। और एक मतलब दो शेर, और जनाब इजरान ज़ैदी साहब आपके रूबरू होंगे, समात फरमाए थोड़ा सा आमादा हो के। अली के इश्क में मर जाऊं तो ये बात रहे, अली के इश्क में मर जाऊं तो ये बात रहे, मेरे अकीदे की सदियों तलक हयात रहे। थोड़ा सा आमादा होइए, अली के इश्क में मर जाऊं तो ये बात रहे, मेरे अकीदे की सदियों तलक हयात रहे। और तमाम मातमियों की नजर बतौर खास, अली के इश्क में मर जाऊं तो ये बात रहे, मेरे अकीदे की सदियों तलक हयात रहे। तो मुझे हुसैन की माँ से दुआएं लेनी है, बुलंद मातम सरवर में मेरा हाथ रहे, बुलंद मातम सरवर में मेरा हाथ रहे, बुलंद मातम सरवर में मेरा हाथ रहे। मिलके नारा हैदरी। आइए हजरात, ये थे जनाब मोहतरम ज़की सफ़ीपुरी साहब, जिनसे आपने बेहतरीन अशार समात किए। मैं हर्फ इल्तिमास लेकर के बढ़ रहा हूँ जनाब इजरान कानपुरी साहब की खिदमत में। एक मेहमान शायर आपके रूबरू, मिलजुल के एक बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तकबाल कर दें। सामईन हज़रात सलामुन अलैकुम। आपकी खिदमत में पहली बार हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ है। 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज करूँ। एक और दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिस में ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच, मजलिस में ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच, बैठा हुआ हूँ घर में सगे भाइयों के बीच, बैठा हुआ हूँ घर में सगे भाइयों के बीच। नामे हुसैन फैल गया कायनात में, नामे हुसैन फैल गया कायनात में, नामे यजीद फंस गया रुसवाइयों के बीच, रुसवाइयों के बीच। नामे हुसैन फैल गया कायनात में, नामे यजीद फंस गया रुसवाइयों के बीच। और 4 मिसरे और हाजिर करो, यहाँ समात कर लें। कैसे करेगी मौत ज़ियारत हुसैन की, कैसे करेगी मौत ज़ियारत हुसैन की। अब्बास कर रहे हैं हिफाजत हुसैन की, अब्बास कर रहे हैं हिफाजत हुसैन की। पानी की बात क्या है उठा लाएगा
گرجری کو اجازت حسین کی، مل جائے گرجری کو اجازت حسین کی. صلوات پڑھو پر محمد والا. حضرات ایک مطلع اور 4 سے 5 شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیں. ردیف ہے بیٹھ گیا، مطلع پیش خدمت ہے. جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا. بطور خاص ایک شعر پہ بطور خاص توجہ چاہتا ہوں. جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا، اس کے پہلو میں شہنشاہ وفا بیٹھ گیا. میں خیالوں میں درے جنت پہ، میں خیالوں میں درے جنت پہ، کھا کے عباس کے پرچم کی ہوا، کھا کے عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، آخری فرض تک دعائیں چاہتا ہوں. فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب، فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب. مادر شہ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا، مادر شہ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا. میں نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم، میں نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم، جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا، جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیں. ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور، لیکن ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور، لیکن چیختے چیختے مفتی کا گلا، چیختے مفتی کا گلا بیٹھ گیا. جس طرف دیکھو نظر آئے 72 تارے، آسمان جیسے سرے کرب و بلا بیٹھ گیا، آسمان جیسے. اور آخری شعر زحمت تمام بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیں. ریحان بھائی دیکھیے گا. کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا حر کا نصیب، کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا حر کا نصیب، آ کے شبیر کی
चौखट पे रुका बैठ। ये थे जनाब मोहतरम इजरान कानपुरी साहब, जिनसे आप बेहतरीन अशार समात कर रहे थे। एक आखिरी मेहमान शायर जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब, और 4 मिसरों से मैं जनाब शबरोज़ साहब की खिदमत में हर्फ इल्तिमास लेकर के बढ़ूँगा। 4 मिसरे आप पहले मुलाहिज़ा फरमाएं, मिलजुल के एक सलवात पढ़ दें बुलंद आवाज़ से। अवलन तो आप ये वादा कर लें कि आप मेरी तरफ देखते रहिए और जुड़े रहिए, इसलिए कि आने से पहले शबरोज़ साहब ने हमें ये बताया था कि बख्शी तालाब में लोग बहुत बेदार रहते हैं और सारे मोमिनीन फर्श अज़ा पर आ करके बैठते नहीं हैं बल्कि सुनते भी हैं। इसलिए मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, अपने ही मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ। ज़रा सा बेदारी का सबूत दीजिएगा तो एक मेहमान शायर तक आपको लेकर के चलूँगा। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, बुजुर्गों से ख़ास तौर से दुआएँ चाहता हूँ, सुनिएगा। किस तरह सजी जुल्म की सफ देख रहे थे, मुलाहिज़ा फरमाए शायद कोई बात हो। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। मुलाहिज़ा फरमाए चौथा मिसरा शायद कोई बात हो। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। तीसरा और चौथा मिसरा पूरे मजमे की तवज्जो। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही। एक एक आदमी की तवज्जो, चौथा मिसरा दिलों में लेके जाएंगे। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही। अब्बास को बस रन की तरफ देख, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही। जरा सजागे, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही। अब्बास तो बस रन की तरफ देख रहे थे। ये 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाइए, ये 4 मिसरे तबर्रुक के तौर पे और आपका मेहमान शायर आपके हवाले। मंजर नजर में रखिएगा, शायद मेरे जाने के बाद भी याद रहे। अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिसरे पहुंचाता हूं। दरबार सजा हुआ है, जालिम तख्त पर है, मलके गैरत बोल रही है। एक एक आदमी की तवज्जो, अगर आज से पहले ये ख्याल सुना हो तो एक आदमी ना बोले, वरना जितना मेरा हक बने उतना बोलिएगा। तबर्रुक के तौर पे मिसरे दे के जाता हूं, याद रखेंगे। दरबार सजा हुआ है, जालिम तख्त पर है, मलके गैरत बोल रही है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, एक एक आदमी की तवज्जो मिसरे पहुंचने चाहिए। है जख्म अभी ताजा, है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के। आज से पहले अगर ये ख्याल किसी ने सुना हो तो एक आदमी दाद न दे, वरना जितना मेरा हक बने उतना बोलिएगा। है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान रिहाई के। चौथा मिसरा एक एक आदमी की तवज्जो। है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान रिहाई के। अली की बेटी जालिम से कह रही है, बेकस न समझ लेना आवाज अगर दे दूं। चौथा मिसरा अगर एक आदमी भी अपनी जगह पे बैठ के सुनेगा तो अफसोस होगा। है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान रिहाई के। बीबी जालिम से कह रही हैं, बेकस न समझ लेना आवाज अगर दे दूं, आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई। बेकस न समझ लेना आवाज, बेकस न समझ लेना आवाज अगर दे दूं, बेकस न समझ लेना। मिलकर बेकस न समझ लेना आवाज अगर दे दूं, आ जाएंगे दरिया से
بازو میرے بھائی کے. آئیے حضرات میں حرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں مشہور و معروف شاعر جناب محترم شبروز کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں. مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کر دیں. بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے کہ اس مجلس اعضاء کا انعقاد کرنے والے تمام اراکین، خاص طور سے انجمن غنچۂ توقیر الاسلام کے تمام ممبران کو مولا سلامت رکھیں. 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور اختصار سے میں کام لوں گا اور کم وقت میں زیادہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا. دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے ہمارے بھائی ریحان اعظمی صاحب مولا عباس کے حوالے سے بیان کر رہے تھے. عباس تو عباس ہیں، 6 مہینے کا علی اصغر کیا ہے، یہ سماعت کریں. کربلا والوں کا الماس نظر سب سے زیادہ تبلیغی زندگی جناب نوح کو ملی. جناب نوح نے سب سے زیادہ عمر پائی. شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں. کربلا والوں کا الماس نظر آتا ہے، مرتضیٰ کا یہی عکاس نظر آتا ہے. نوح نے دیکھا جو اصغر کو تو خوش ہو کے کہا 6 مہینے میں یہ عباس نظر آئیے ابو بکر بھائی. 6 مہینے نظر عالی جناب مولانا قلب رشید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. میں اجازت لیتے ہوئے نہیں، اختصار سے تو کام نہیں لیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. نوح نے دیکھا جو اصغر کو تو خوش ہو کے کہا 6 مہینے میں یہ عباس نظر آتا ہے. 6 مہینے میں 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں ابو ادھر. عشق حیدر نے اسے بخشی ہے، بخشی ہے کچھ ایسی حیات. عشق حیدر نے اسے بخشی ہے کچھ ایسی حیات. کچھ بھی ہو جائے عقیدہ نہیں مرتا میرا، اور روز عاشور کروں جتنی بھی زنجیر زنی،
روزے عاشور کروں جتنی بھی زنجیر زنی زخم بھر جاتے ہیں پر جی نہیں بھرتا پر جی نہیں بھرتا میرا زخم بھر جاتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں حضرات. چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں. دعائیں چاہتا ہوں قبلہ قلب رشید صاحب سے. پاکستان میں ابھی ایک مقدمہ کیا گیا دشمن علی ولی اللہ نے ایک مقدمہ کیا کورٹ میں کہ اذانوں سے علی ولی اللہ ہٹایا جائے. چار مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت میں. دعائیں چاہتا ہوں. یہ ذکر پھیل چکا ہے سمٹ نہیں سکتا. یہ ذکر پھیل چکا ہے سمٹ نہیں سکتا. گھٹاؤ کتنا یہ کردار گھٹ نہیں سکتا. او مخالفین کرے لاکھ کوششیں لیکن علی کا نام اذانوں سے ہٹ نہیں. علی کا نام اللہم صلی علی علی کا نام. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. علی کا نام اذانوں سے ہٹ نہیں سکتا. علی کا نام. حضرات ایک مصرع ہوا تھا کانپور میں, دعائیں چاہتا ہوں بس یہ مطلع اور چند شعر اس کے بعد رحمت تمام. مصرع تھا مہک عباس کے پرچم کی میرے گھر سے آتی ہے. مصرع ذہن میں رکھیے گا تب لطف آئے گا. دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں سے. مصرع کیا تھا؟ مہک عباس کے پرچم کی میرے گھر سے آتی ہے. مطلب پیش خدمت ہے. جوش صاحب کا ایک شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جناب جوش کے مصرے کو سچ ہوتا دکھاتی ہے. جناب جوش کے مصرے کو سچ ہوتا دکھاتی ہے. در شبیر پر ہر قوم اپنا سر جھکاتی ہے. پر ہر قوم اپنا سر جھکاتی ہے. ہم اپنی زندگی کہتے ہیں جب بھی ذکر حیدر کو. قسم خدا کی سب بولیں گے. ہم اپنی زندگی کہتے ہیں جب بھی ذکر حیدر کو. نہ جانے کیوں علی کے دشمنوں کو موت دشمنوں کو موت آتی ہے. نہ جانے کیوں علی کے دشمنوں کو موت آتی ہے. او قیام شاہ کو جن کے بزرگوں نے جلایا تھا. قیام شاہ کو جن کے بزرگوں نے جلایا تھا.
شبیر ان کا دل جلاتی صدائے ماتم شبیر. تھوڑا سا اور صدائے ماتم شبیر ان کا دل جلاتی ہے. اب میں دیکھیں ابھی تک میں نے کہا نہیں کہ داد دیجئے, میں دعائیں چاہتا ہوں اس شعر پر, قسم خدا کی دل میں اتر جائے گا شعر. سنیے گا. علم پر مشک بندھتی ہے تو خوش عباس ہوتے ہیں. ابو ذر بھائی شعر سنیے. علم پر مشک بندھتی ہے تو خوش عباس ہوتے ہیں. علم اٹھتا ہے تو بالی سکینہ مسکرا. علم اٹھتا ہے تو بالی سکینہ مسکراتی ہے. اور عزاداروں کو جنت بھیج کے جنت میں جائے گی. عزاداروں کو جنت بھیج کے جنت میں جائے گی. نبی کی لاڈلی اپنا ہر ایک وعدہ نبھاتی ہے. لاڈلی اپنا ہر ایک وعدہ نبھاتی ہے. علم پر مشک بندھتی ہے تو خوش عباس ہوتے ہیں. علم اٹھتا ہے تو بالی سکینہ مسکراتی ہے. اور یہ شعر بطور خاص مصرع کیا تھا؟ مہک عباس کے پرچم کی میرے گھر سے 2 مصرے تھے, میں دوسرا والا مصرع پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. لگا کر ناک پر رومال نکلے مفتی بدعت. لگا کر ناک پر رومال نکلے مفتی بدعت. مہک عباس کے پرچم کی میرے گھر سے, مہک عباس کے پرچم کی میرے گھر سے آتی ہے. مہک عباس کے پرچم کی میرے گھر سے آتی ہے. وہاں تک ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے لشکر میں. وہاں تک ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے لشکر میں. جہاں تک بھی نگاہ حضرت عباس جاتی ہے, بھی نگاہ حضرت عباس. رسول پاک کا احسان ہے شب روز مجھ پر بھی. مجھے نہ دے علی ساری بلاؤں سے بچاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. 2 لوگوں نے حکم دیا ہے. پہلے ہمارے بھائی سلمان صاحب نے حکم دیا تھا میرے خیال سے, وہ حکم 3 شعر میں پڑھ دوں گا. اس کے بعد ابو ذر گنتوری صاحب نے حکم دیا ہے, اس کے بھی 2-4 شعر پڑھ دوں گا کیونکہ یہ گراف ایجنسی پہ ٹیلی کاسٹ ہوگی ورنہ میرا کلام کاٹ دیا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں. بھائی کا حکم سماعت فرما لیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کلام ہے, وہ بہت بھائی بتا رہے تھے کہ کم سے کم دن بھر میں 10 بار 12 بار سنتے ہیں, تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا, عباس سے کچھ ایسا رشتہ
نیزہ جو پرچم سے. آج تک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب ہی سنتے ہیں. فضائل سنیے. غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا. ہر پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا. آخری شعر رحمت تمام اس کلام میں. جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں. جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا. غیبت. ہاں یہ شعر ہمارے بھائی نے یاد دلا دیا. یہ تو شعر سن لیجئے. کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں. سب سے زیادہ دعائیں چاہتا ہوں. کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا. دل ایسے ہی لوگوں سے. بس 2-3 منٹ کی اور گفتگو اس کے بعد احمد تمام. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. ابو ذر بھائی نے حکم دیا تھا سماعت فرما لیں. جی جی جی. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. علی کے دشمنوں سے کیسی الفت. علی کے دشمنوں سے کیسی الفت. کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. اور برابر سے کٹا ہے جس میں مرحب. برابر سے کٹا ہے جس میں مرحب. علی کی تیغ بھی ہے کتنی عادل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہیں. خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہیں. میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرات. قلب الرشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اور فرمائشیں آ رہی ہیں. صلوات اور پڑھ دیں. میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل. کہا سے غیر نے ہنس گئے ہرملا سے. کہا سے غیر نے ہنس گئے ہرملا سے.
میرے سینے میں ہے عباس کا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. اب یہ جو ہے مجھ سے جنہوں نے وعدہ لیا یہ ان کا حکم ہے. ایک سلوات پڑھنے پر تھوڑا بس. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام. باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی. باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی. میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو. نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو. ان کے خون کی طہارت پہ لاکھوں کی طہارت پہ لاکھوں سلام. قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں. قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں. ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام. ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. عشق حیدر میں میثم چڑھے در پہ. عشق حیدر میں میثم چڑھے در پہ. ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی فضیلت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام. تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی. مصائب کا شعر نہیں ہے. ننھے اصغر کی جرت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. سب بولیں گے سب بطور خاص. بہر ماتم جو زنجیر بچوں کو دے. بہر ماتم جو زنجیر بچوں کو دے. ایسی ماؤں کی ہمت پہ لاکھوں پہ لاکھوں سلام. ایسی ماؤں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آخری شعر بطور خاص دعائیں چاہتا ہوں شریک ہو جائیے گا. جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر. جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر. اس انوکھی خطابت پہ لاکھوں سلام. اس انوکھی خطابت پہ لاکھوں سلام. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو. بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام. اور روضہ شاہ دیکھا تو بولے ملک اے زمین تیری جنت پہ نعرہ حیدری. جناب محترم
शबरोज साहब कानपुरी, जिनसे आप बेहतरीन अशार समात कर रहे थे। देखिए मैं ज़्यादा समा खराशी करने का आदी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 शेर आप तक पहुंचाता हूं और उसके बाद मेहमान खतीब आपके रूबरू होंगे। मुलाहिजा फरमाइए, सिर्फ और सिर्फ 3 शेर। नक्शे पाक काफिया, सज्जाद का रदीफ 5, तो उससे पहले आप 4 मिसरे सुन लीजिए, जो 4 मिसरे अपने आप तक पहुंचाता हूं। इन 3 शेरों के लिए आपको बेदार करूं कि कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब की खातिर। अबूजर भाई सुनिएगा, कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब की खातिर, दिलों से दूर ये बुग़्ज़ो इनात कर लेंगे। कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब की खातिर, दिलों से दूर ये बुग़्ज़ो इनात कर लेंगे। तबर्रा कातिले ज़हरा पर साथ आके करो, सकीफा छोड़ दो हम इत्तेहाद कर लेंगे। तबर्रा कातिले ज़हरा पर साथ आके करो, तबर्रा कातिले ज़हरा पर साथ आके करो, सकीफा छोड़ दो हम इत्तेहाद कर लेंगे। देखिए एक आलिम दीन तशरीफ फरमा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ और सिर्फ 3 शेर आप तक पहुंचाता हूं। नक्शे पाक काफिया, सज्जाद का रदीफ। नक्शे पाक काफिया, सज्जाद का रदीफ। पहला शेर जनाब मोहतरम शबरोज कानपुरी साहब का, दूसरा शेर जनाब मोहतरम अख्तर सिरसवी साहब का, तीसरा शेर जनाब मोहतरम सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का। तीनों शेर सुनिएगा बतौर खास, अपनी जगह पे बैठे रहे तो मेरा अपना मुकद्दर सुनिएगा। पहला शेर जनाब मोहतरम शबरोज कानपुरी साहब ने कहा, सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। सर झुकाकर, सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। हाँ, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, इतना ही बोलेंगे, मुझे आखिरी शेर तक आपको लाना है। पहला शेर जनाब मोहतरम शबरोज साहब कानपुरी का मैंने आप तक पहुंचाया। सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया, रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। अख्तर सिरसवी साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा। अख्तर सिरसवी साहब कहते हैं, चांदनी रातों को अक्सर, चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। आखिरी शेर जनाब मोहतरम सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का। शेर सुने, अपनी जगह पे बैठे रहे तो मेरा अपना मुकद्दर, मुलाहिजा फरमाइएगा। पहला शेर शबरोज कानपुरी साहब का, सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया, रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। अख्तर सिरसवी साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा, चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। सुल्तान सुरूर लखनवी साहब ने शेर कह के कलम ही तोड़ दिया। सुल्तान सुरूर लखनवी साहब कहते हैं, शाम की सारी हुकूमत, शाम की सारी हुकूमत, पूरे मजमे की तवज्जो, शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए, शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए। दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए, शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए। दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद, दस्तखत ज़ैनब के थे, फैसला सज्जाद। याद मदद, शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। आइए हजरात, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। आइए हजरात, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास लेकर के बढ़ रहा हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हो। मिलजुल के एक बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तकबाल कर दें हजरात।
کلب رشید صاحب کی موجودگی میں میں انجمن غنچہ توقیر الاسلام کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ذکی صفی پوری صاحب کا، جناب ارزان کانپوری صاحب کا، جناب ریحان اعظمی صاحب کا، جناب شبروز کانپوری صاحب کا، اور بالخصوص حجت الاسلام عالی جناب مولانا کلب رشید رضوی صاحب کا، جنہوں نے سفر کی تمام صعوبتوں کو اٹھاتے ہوئے ہماری بستی تک پہنچے۔ ہم تمام اپنے بستی کے بزرگوں کی طرف سے اور بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر غم سرکار سید الشہداء میں شرکت فرمائی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مومنین کو یاد کریں جو پچھلے سال تک اس فرش عزا کی زینت رہے، ان تمام علماء، ان تمام ذاکرین، ان تمام خطبہ کو جو آپ کی خدمت میں ذکر محمد و آل محمد کیا کرتے تھے، وہ تمام لوگ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، وہ لوگ جو راستے میں مارے گئے، وہ لوگ جو قید میں دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ جنہیں مظلومیت کی موت ملی، وہ لوگ جو راہ خدا اور راہ مولا کی اس شہادت کے حامل ہوئے جو ایک ہر شیعہ کا نصیب ہوتا ہے، ان سب کو یاد کریں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت۔ صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدا، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور ادھر رکھوا کے گھما دو، بہت ڈسکمفرٹ، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ادھر سے کر رکھ دیں، اور یا تو پھر اسے نیچے کر دیں اور اوپر رکھ دیں، یہ ڈھیلا کر کے نیچے کر دیں، اگر ہو جائے بھیا نیچے کیجیے، یہ تو ٹائٹ کر دیں، ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ ادھر رکھیے، اس کا کچھ سیٹ کرتے ہیں ہم، چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیں گے۔ مسائب کے پہلے آتے ہیں، مسائب کے
11:10 یا 11:12 ہو چکا ہے اس وقت. مجلس الحمدللہ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت سے پہلا شاعر نظم کے تہذیب کے دائرے میں اپنے عقیدے کو الفاظ میں پرو کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. مائک کا حساب کتاب کس کے پاس ہے؟ اے بھیا پہلے سیٹ کر لو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا وائس بڑھاؤ, تھوڑا سا وائس بڑھا دو بھائی. اتنا ہی ٹھیک ہے, اتنا ٹھیک ہے, ایسے ہی رہنے دو بھائی, ایسے ہی رہنے دو. ہاں یہ بالکل صحیح ہے, ایک دم ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ایک دم صحیح ہے. آپ اپنا ٹھیک کر لیجئے جیسے آپ کو صحیح لگے. ٹھیک, اللہم صلی علی. تو دیکھیے یہاں پر جو کوئی بھی ممبر پر بیٹھ کر یا مائک کے سامنے کھڑے ہو بقصد خوشنودی امام زمان یا ائمہ اطہار یا بقصد خوشنودی آبا و اجداد کہ کم سے کم وہ یہ دیکھ کر اور سن کر خوش ہو جائیں کہ ہم انہی راستوں پر ہیں جن پر وہ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اپنے ہر شعر کو, ہر بیان کو ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو یقین جانیے جو کوئی بھی آپ کے سامنے مدحت مولا میں اپنی زبان کھولتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ اسے لفافے میں کیا دیتے ہیں, مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جنت میں اس کا ایک کمرہ ضرور تیار ہو جاتا ہے. درود پڑھے محمد ٹھیک ہے. اچھا بھیا میرے تو یہی اسٹائل ہے گفتگو کرنے کی, بہت سیدھی سیدھی بات, آپ کو بہت زیادہ کوئی دقت نہیں کرنی پڑے گی, کوئی بڑی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کتاب زندگی اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو میری مجلس سمجھ میں آئے گی. اور بہت شانتی سے, کافی آپ تھک چکے ہیں ماشاءاللہ سے, کافی آپ نے داد بھی دی ہے, اچھا لگا مجھے. جاگتا ہوا مجمع ہے, ہم مولوی تو ایسے مجمع کے لیے ترستے ہیں بیسیکلی, اور کچھ کو اگر عادت لگ جائے تو پھر وہ دوسری جگہ پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں. آپ انہیں خطابت کی دنیا میں ایسا مفلوج بنا دیتے ہیں کہ دوسری جگہ وہ چلاتے ہیں کہ بھائی آپ داد کیوں نہیں دے رہے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. عادت لگ گئی کہ بھائی جو جملہ بولا جا رہا ہے اس پہ داد کر دیں. ٹھیک ہے, سو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ میں صرف خلوص سے پڑھ رہا ہوں. مجھے آپ سے کوئی داد نہیں چاہیے, کوئی نعرہ نہیں چاہیے, کوئی نام نہیں چاہیے. مجھے یہ پتا ہے میں اپنے مولا کا تذکرہ کروں گا اور آپ اپنے مولا کا ذکر سن رہے ہیں. آپ کو کس پہ کیا ریئیکشن لینا ہے وہ آپ کا اپنا کرتویہ ہے, اس میں میرا کوئی رول نہیں. ٹھیک, اب ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی نعرہ لگا رہا ہے تو میں ممبر سے اتر کے ایک گلاس پانی لے کے اسے پلاؤں کہ بھائی تو تھوڑا پانی پی. مگر یہ کہ سب کا ایک اپنا احترام, سب کی ایک اپنی عزت, سب کی ایک اپنی رسپیکٹ. جیسے ہزاروں دھاگوں سے بن کے ایک چادر بنتی ہے, ویسے ہی تشیع میں یہ دھاگے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں جو مجلس میں نیچے بیٹھتے ہیں. اگر آپ اپنی پسند کا دھاگا رکھیں اور جو پسند نہ آئے اسے نوچ ڈالیں تو چادر تار تار ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پسند کا بھی دھاگا رہنے دیں اور چادر کو جس دھاگے کی ضرورت ہے اسے بھی رہنے دیں. درود پڑھے محمد ٹھیک ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو 30-32 منٹ فضائل یا تقریر اور باقی کے بچے ہوئے وقت میں مصائب مجھ سے سن لیں. آخری ایام کی یہ مجلسیں آپ یہاں پر بخشی کا تالاب نام ہی اپنے نام میں ایک اہمیت رکھتا ہے کہ بھئی
جب آپ بولتے ہیں پروناؤنس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسپیشل جگہ ہے. یعنی لکھنؤ کے اتنے قریب ہو کے لکھنؤ آپ پہ حاوی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. درود پڑھے محمد وآل. ٹھیک ہے، سمجھتے رہیے گا. میں لفظوں کا خطیب ہوں اور میں لفظوں میں ہی جیتا ہوں. وکیل ہوں، اہل بیت کا کیس لڑتا ہوں، تو لفظوں کو ہی بولنا اپنے لیے بڑی بات سمجھتا ہوں. اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ میری جاگیر نہیں، یہ میرے مولا کی عطا ہے، جو صحیح وقت پہ صحیح لفظ بول پاؤں. ورنہ اچھے اچھے بولنے والے لفظوں کو ترس جاتے ہیں. ذہن تو کھلتا ہے مگر لفظ نہیں ملتے. ایک بار مل کر درود پڑھ دیں محمد وآل. لکھنؤ سے دلی سے کل رات چلا، رنو میں نے پڑھا اور اب یہاں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ کل بلرام پور پڑھنا ہے اور شام کو مجھے کانپور فتح پور پڑھنا ہے. اور مسلسل سفر ہے، ایک دن میں 2 مجلسیں، صبح کہیں اور شام کو کہیں اور. تو میرے اسی انداز کو ذرا قبول کر لیجیے. میرا ماننا یہ ہے کہ باتوں میں دم ہو تو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میں اگر ٹھیک ٹھاک بول پا رہا ہوں تو آپ کو دھیرے سے ہی سمجھ میں آ جائے گا. اگری ہیں آپ میرے سے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو اب آپ مجھے یہاں سے سننا شروع کیجیے. اہل بیت اور خاندان اہل بیت، یہ میرا موضوع. اہل بیت کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے. اسے آپ یوں سمجھیے، آپ کو یاد ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ 1400 برس میں معاویہ ابن معاویہ ابن معاویہ ابن معاویہ ابن معاویہ کتنے ابن آ گئے کہ آپ بھول جائیں مگر آپ علی کو نہیں بھولے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھیے گا اس بات. کتنے آ گئے اپنے 4 سال کا زمانہ، 7 سال کا زمانہ، 9 سال کا زمانہ، 30 سال کا زمانہ، سب کو ملا کے بنی ملا کے نہ جانے کتنے زمانے چلے گئے. یہ 1400 سال کا زمانہ چلا گیا. ٹھیک ہے نا؟ ارے وہ سب تو چھوڑیے آپ. یہ القاعدہ آ گیا، اس کا بھی زمانہ ختم ہو گیا. IS آ گیا، اس کا بھی زمانہ ختم ہو گیا. ابو بکر بغدادی آ گیا، اس کا بھی زمانہ ختم ہو گیا. ملا عمر آ گیا، اس کا بھی زمانہ ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ سب ختم ہو گیا نا. حسین تو حسین کا روزہ جہاں تھا وہیں ہے. ٹیکنیکل پرابلم یہ ہوتی کہ لائیو جا رہا ہے. اب یہاں جو لوگ سن رہے ہیں ان سے زیادہ سننے والے وہ دوسرے ہوں گے جو لائیو دیکھیں گے یا کل تک دیکھ لیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سندرب کا تو پتہ چلے گا نہیں کہ میں کس سندرب میں کیا بات کہہ رہا ہوں. اور سندرب پتہ نہیں چلے گا، لیکن جن کی بولنے کی عادت ہے وہ بولتے ضرور ہیں. عادت بولنے کی ہے. اور اب جب سے واٹس ایپ آیا ہے تو عادت بولنے کی جو ہے وہ تو خواہش رہ گئی. تو اب لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، لکھتے وہ ہیں جنہیں نہ تو انگریزی میں لکھنا آتا ہے نہ اردو میں لکھنا آتا ہے. باپ کا املا بیٹے دیکھے، بیٹا دیکھے تو اسے شرمائے کہ میں ان کی اولاد ہوں. درود پڑھے محمد مگر بہرحال ایک موضوع میں نے اٹھایا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ عام فہم زبان میں اس کی تہ تک جاؤں. اور ایٹ لیسٹ اگر پورا موضوع مکمل نہیں کر پایا تو ایک خلاصہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں. اہل بیت اور خاندان اہل بیت اصل میں پورے عرب میں یہی تو بس ہیں جو اپنے خاندان کا تذکرہ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھو، عرب اور ہند میں
فرق خانوادے کے اعتبار سے ہندوستان میں باپ پہ فخر کیا جاتا ہے، عرب میں ماں پہ فخر کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو ہمارا جو ہندوستانی سماج ہے، ہم خاندان کا مطلب باپ سمجھتے ہیں، وہاں خاندان کا مطلب ماں ہے۔ ماں اگر پاک ہے تو پھر باپ کا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ باپ جتنا بھی بڑا ہو، اگر ماں کا کردار اچھا نہیں تو بچہ باپ کا بھی نام چھپا لیتا ہے کہ کیوں میرے باپ کی بدنامی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا ذہن کھول کے سمجھیے گا اور محسوس کیجیے گا۔ نہ میری اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کے خانوادے اور خاندان کی بات کروں۔ ہاں، میری تقریر کا مقصد یہ ضرور ہے کہ میں جنہیں امام مانتا ہوں کم سے کم ان کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہیں، ان کی فیملی کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا خانوادہ کیا ہے، وہ کس کڑی سے جڑے ہیں، ان سے کون جڑا ہے۔ تو عرب میں اور ہندوستان میں یہ خاص فرق ہے۔ ہمارے یہاں جو سماج ہے، وہ ہندی کا جملہ استعمال کروں، پروشوں کا سماج ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کہیں گے صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ عرب کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہے؟ بھیا خدا کے ساتھ ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محشر میں دیکھ لو کہ ماں کے نام سے پکارے جاؤ گے کہ باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ تو اللہ کی شریعت میں آپ کا نام جب پکارا جائے گا تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ماں کا نام کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ خاندان میں سلسلہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سلسلے میں کڑیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کڑیوں میں جن کڑیوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں ان کا ریئل لائف میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک کڑی بیان کر دی اور ریسرچ میں پتا چلا کہ یہ کڑی تو ہے ہی نہیں، تو پھر آپ بھی پکڑے جائیں گے اور راوی بھی پکڑا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں بالکل ایسے ہی شانتی سے آپ مجھے سنیے تاکہ میں موضوع مکمل کر سکوں آپ کے سامنے۔ تو سلسلے میں ماں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا راہل، ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ماں کا نام آتا ہے۔ یہ بتاؤ بکرے کا بچہ یا بکری کا بچہ؟ یہ بتاؤ بیل کا بیٹا یا گائے کا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دیکھیے آپ کے یہاں جو مولوی بھی، میں تو بہت چھوٹا طالب علم، جو مولوی بھی کچھ لا کے پیش کرے، آنکھیں بند کر کے قوم اس لیے سن لیتی ہے کہ اس کے باپ کا کچھ نہیں ہوتا، سب ابو طالب کے بیٹے کا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں جو باتیں ہیں نا بڑی مدلل ہوتی ہیں، آپ کیا بولے تھا، اڈیگ ہوتی ہیں، ایک دم مستند بھی ہوتی ہیں، مستعد بھی ہوتی ہیں، ہلتی نہیں اپنی جگہ سے، کیونکہ سچ ہے اور سچ کبھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں جاتا۔ مرغے کا بچہ یا مرغی کا؟ مرغی کا۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ مولانا نے جانوروں کی حسب و نسب تو پہنچا دیا، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو میں کہیں پڑھ رہا تھا، اب جو جملہ ہے دیکھو، میں کہہ کے چپ ہو جاؤں گا، آپ کہہ کے چپ ہو جائیں گے تو بہت اچھا ہے، بول لیں گے تو بھی بہت اچھا ہے، یہ آپ کے اوپر۔ مگر مجھے پتا ہے کہ کیمرے میں جو میں قید ہو رہا ہوں، میری نیت کو چھوڑ کے جو لوگ بھی میرے الفاظ کو سنیں گے وہ یہ ضرور کہیں گے کہ قلب رشید جو بول رہا ہے وہ لاجک ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ سلسلے میں ماں بہت ضروری ہے۔ بھیا غور سے، انسان تو انسان، جانوروں کی بھی، حیوان کی بھی۔
مگر ایک شرط ہے، حلال میں مسئلہ ماں کا ہوتا ہے، حرام میں ماں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ کی قسم، گھروں تک سوچتے جاؤ گے تو مجھے کم سے کم کچھ دعائیں ضرور دو گے۔ مرغا مرغی سمجھ میں آ گیا، گائے بیل سمجھ میں آ گیا، بکرا بکری سمجھ میں آ گیا، بھئی حلال بات کر رہا تھا میں۔ حرام میں کتا اور کتے کا بچہ کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرا مجمع کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو۔ حلال کا ہو، ماں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں حلال اپنی آنکھیں بند کر لے اور بات یہ ہو کہ حرام بولے تو پھر وہاں ایک لفظ آپ استعمال کرتے جو میں نے ابھی بولا، پھر اگلا بھی جملہ ہے سور اور سور کا بچہ۔ نہیں، یہ آپ گھر میں بھی نیند میں بھی اٹھیں گے نا، مولائی ہیں تو واہ واہ کرتے ہی اٹھیں گے آپ۔ بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ محسوس کرو، فخر کرو۔ آخر میرا مولا کہہ رہا ہے کہ تم جب اپنے دل میں میری جد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعائیں دو۔ بھئی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اپنے ابا کے لیے دعا کرو، کہہ سکتے تھے نا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ جب تم اپنے دل میں میرے جد کی محبت کی خنکی محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعائیں دو کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں بڑے آرام سے کیوں پڑھ رہا ہوں پتہ ہے؟ خطابت کی دنیا میں جب داد لینے والا جملہ ہوتا ہے تو بولنے کے بعد تھوڑا آواز بھی تیز رہتی ہے، تھوڑا آدمی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کے بیان کے انداز سے کچھ اور داد مل جائے، مگر مجھے گھڑی کا اندازہ ہے اگر آپ زیادہ داد دیں گے تو میری مجلس بھول جائیں گے، اس لیے مجھے چاہیے کہ آپ میری مجلس یاد رکھیں تاکہ جملہ آپ کو یاد رہے قلب الرشید پڑھ کے کیا گیا۔ وہ جو بہت تیزی سے پانی برستا ہے نا وہ بہہ جاتا ہے، وہ جو دھیمے دھیمے برستا ہے نا وہ ڈیپ روٹ تک جاتا ہے، اندر تک جاتا ہے۔ فخر کرو، یہ جو تم ہندوستان میں زندہ ہو، یہ جو تم پاکستان میں زندہ ہو، یہ جو تم دنیا میں زندہ ہو، یہ جو تم عرب میں زندہ ہو، یہ جو تم عجم میں زندہ ہو، یہ جو تم امریکہ، لیٹن امریکہ، فرانس، برٹن، جرمن میں زندہ ہو، یہ اپنی کوششوں سے نہیں زندہ، اپنے امام کی عطا سے زندہ ہو۔ تم کبھی اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ انجینئر ہو اس لیے چلے جا رہے ہو، ڈاکٹر ہو اس لیے بنے جا رہے ہو، خطیب ہو اس لیے اڑے جا رہے ہو، کبھی مت سوچنا۔ وہ جو پردے کے اندر ہے یہ سب اس کا کرشمہ ہے، یہ سب اس کا کرشمہ ہے، یہ سب دنیا میں لوگ اتنا کما نہیں پاتے جتنا ایک شیعہ جوان حسین کے نام پہ زندگی میں کھلا دیتا۔ ایک بار مل کے درود پڑھے محمد تو محسوس کر رہے ہیں آپ خانوادہ اگر ہے تو صرف پہلے بیت، چونکہ خانوادے کے لیے سلسلے کی ضرورت ہے،
ماں کی ضرورت ہے، ماں کے کیریکٹر کی ضرورت ہے. بہت بڑا نام ہے یہ ماں. امام فرماتے ہیں اگر میں تمہیں ماں کی عظمت بتا دوں تو تم پاگل ہو جاؤ گے. امام کا یہ کہنا اپنے آپ میں، خبردار اس کی زبان کا جواب. دوسری جگہ فرماتے خبردار اس کی زبان کا جواب نہ دو جس نے تمہیں زبان کو زبان دی، بولنا سکھایا. خبردار. یہ جو ماں ہے نا، اس کی عزت کرنا سیکھو. آپ کو پتہ ہے گجرات جب کسی بیوی کی، کسی خاتون میت دفن ہوتی، اس کے پہلے جب اسے غسل دے کے آمادہ کر لیا جاتا ہے تو غسل دینے والی جو بزرگ عورتیں ہیں وہ مرحومہ کے بچے کو بلاتی ہیں، اور پتہ ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اس بچے کو ان کی ماں کا قدم دکھاتی ہے، اور اس قدم کو دیکھ کے اور دکھا کے کہتی ہے کہ بیٹا تیری جنت یہی ہے. ہاں بالکل جس وقت ایسے سیریس آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے ہی بیٹھے رہیے تو میں لائیو بھی پڑھ پاؤں. قدم، ماں کا قدم. اپنی ماں کو نہیں سمجھو گے تو حسین کی ماں کو خاک سمجھو گے. ماں کو سمجھو، تمہاری ماں. اپنی ماں کو نہیں سمجھو گے تو انو محمد کی ماں کو سمجھ لو گے. تمہارے بساط اوقات میں ہے انہیں سمجھنا. اپنی اماں سمجھ لو بھائی، اپنی اماں سمجھ لو. ہاں وہ جس نے جمعرات میں تمہیں انگلیاں پکڑ کے مجلس میں بیٹھنا سکھایا کہ تمہیں ولایتی نعرے لگانے کی تمیز آ گئی. تمہیں پتہ چل گیا کہ کب کس کے شعر پر، کس کے نکتے پہ، کس کے مجلس میں کہاں بولنا ہے. یہ تمیز بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ ماں جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہمارا سلام ان ماؤں پر کہ اگر انہوں نے نیکیاں نہ کی ہوتی تو ہم اس فرش عذاب پہ نہ ہوتے، نہ میں بول رہا ہوتا نہ آپ سن رہے ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خاندان اور اہل بیت یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ عرب میں صرف اسی گھر کے پاس ملے گا، دوسرے کسی کے پاس نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ چاہیے جمعہ کے خطبے کو سنیے. آپ کا عالم بنا سلسلے کے آپ کے کسی مولا کا نام نہیں لیتا. وہ علی نہیں کہتا، علی ابن ابی طالب کہتا ہے. وہ حسن نہیں کہتا، حسن ابن علی کہتا ہے. وہ حسین نہیں کہتا، حسین ابن علی کہتا ہے. وہ علی ابن الحسین کہتا ہے. وہ محمد ابن علی کہتا ہے. وہ جعفر ابن محمد کہتا ہے. وہ موسیٰ ابن جعفر کہتا ہے. وہ علی ابن موسیٰ کہتا ہے. وہ محمد ابن علی کہتا ہے. وہ علی ابن محمد کہتا ہے. والحسن ابن علی کہتا ہے. والحجت القائم المنتظر. سلامت رہو. جملہ سننا جو جملہ بولنے جا رہا ہوں، میری خطابت کا 20 سال پرانا جملہ ہے. گول کوٹھی میں نے پہلی مرتبہ آج سے 20 سال پہلے کہا تھا کہ یہ ہم شیعہ اپنے اماموں کا نام حسب و نسب کے ساتھ اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ ملتا ہے عرب میں، دوسری جگہ نہیں ملتا. کیونکہ عرب میں باپ کا پتہ چلے گا، ماں کا نہیں چلے گا، ماں کا چلے گا، باپ کا نہیں. درود پڑھیں محمد وا. اب اس خاندان کو ذرا نزدیک سے آ کے دیکھیے تو اس خاندان میں ایک خاص بات ہے، اس میں سب محمد ہیں. اس خاندان کی ایک خاص بات ہے، اس میں سب محمد ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ابھی تو آپ نے نام گنائے، ابھی آپ نے علی کہا، ابھی آپ نے حسن کہا، ابھی آپ نے حسین کہا.
ابھی آپ نے اماموں کے نام لیے، ہم بھی اماموں کے نام لیتے ہیں، پھر یہ سب محمد؟ ہاں میرے عزیزان، اگر مجھ جیسے مولوی سے، آپ جیسے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ محمد کے بعد کون ہے، تو کوئی بھی کہے گا علی، حسن، حسین، سجاد، باقر، کوئی بھی کہے گا۔ مگر اگر سیستانی جیسے عالم سے کوئی پوچھے کہ محمد کے بعد کون، تو وہ یہی کہیں گے محمد۔ محمد کے بعد کون، تو وہ یہی کہیں گے محمد۔ محمد کے بعد کون، تو وہ یہی کہیں گے محمد۔ محمد کے بعد کون، تو وہ یہی کہیں گے محمد۔ مجھے یاد ہے 4 سال پہلے محرم کے عشرے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس نے جب بھی بنایا محمد بنایا، اس نے محمد کے علاوہ کچھ نہیں بنایا، اس نے جب بنایا محمد بنایا۔ پھر یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ دنیا کس نے بنائی، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ محمد بناتا رہا، یہ دنیا بناتے رہے۔ درود پڑھے محمد عزیزان، یہی خانوادہ ہے، یہی خاندان ہے جن کے مخدرات عصمت و طہارت یا ذوات مقدسہ کسی کے پاس بھی خلوص اور رجوع کے ساتھ استدعا کر لو، مانگ لو، نظر مان لو، مراد مانگ لو، ایسے چشم زدن میں پوری ہوتی ہے۔ مانگنے میں دیر ہوتی ہے، عطا میں دیر نہیں ہوتی۔ مانگنے میں دیر ہوتی ہے، عطا میں دیر نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خدا بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور یہ بخشنے کے بہانے دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں کر پا رہے؟ خدا بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا اور یہ بخشنے کے بہانے دیتے۔ آپ ان سے نہیں ملے نا؟ نہیں، اس وقت نہیں تھے، نہیں ملے، قبر پہ چلے جاؤ، قبر پہ چلے جاؤ، چلے جاؤ قبر پہ زیارت کر۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کے دل میں میرے بابا کی قبر کی زیارت کی خواہش جگا دیتا ہے۔ قبر پہ نہیں جا سکتے، نہیں گئے کربلا، کوئی بات نہیں، اپنے محلے کے امام باڑے میں چلے جاؤ۔ زری کو نہیں چوم پائے کوئی بات نہیں، تازیہ چوم لو۔ خلوص اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم جب تعزیے پہ ہاتھ رکھو تو اس انداز سے رکھو کہ مولا میں ایسے ہی ہاتھ رکھ رہا ہوں جیسے تیرے ذریعہ مقدس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ اتنا احترام۔ اور ایک جملہ سن لو، اگر پوری مجلس بھول بھی گئے تو یہ جملہ تمہیں یاد رہے گا۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے گھر میں جو موجود مصلی ہے، تمہارے گھر میں موجود جو مصلی ہے اس کا کتنا احترام کرتے ہو؟ قرآن کے بازو میں جہاں جگہ خالی ہوتی ہے وہیں رکھتے ہو، ایسا ہی ہوتا ہے؟ کس کے قدم گئے ہیں اس مصلی پر؟ یا آپ کے، یا آپ کے ابا کے، یا آپ کے گھر والوں کے، یا آپ کے دادا کے؟ اس کے علاوہ کس کے قدم گئے اس مصلی پر؟ کسی امام نے آ کے نماز پڑھی ہے کیا اس مصلی پر؟ نہیں نا، آپ کے ہی قدم گئے ہیں، مگر اللہ کے لیے گئے ہیں۔ آپ کے قدم گئے ہیں مگر نماز میں گئے ہیں۔ تو آپ کے گھر کا مصلی جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں اتنا متبرک ہو جاتا ہے کہ اسے آپ زمین پہ نہ پھینکتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں، اسے نماز کے بعد موڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں۔ جب تمہارے قدم گھر کے مصلی کو اتنا متبرک اور نماز کی ادائیگی اسے اتنا محترم بنا دیتی ہے تو فرش اعلیٰ سیدہ کے قدم کے سبب کتنا متبرک ہوگا۔
اللہم صلی علی۔ میرے اس بات کو یاد رکھیے، جب مجلس کے بعد فرش اعظم اٹھائیں احترام کے ساتھ اٹھائیں، جب بچھائیں احترام کے ساتھ۔ عمومی طور پر ہم جھک کے جب چادر کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو پاؤں سے ٹھیک کر لیتے ہیں، یہ بھی نہ کیا کریں۔ جھک کے ہاتھ سے، وہ جن کے ہاتھ فرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں ان کے قدم جنت تک بھی چلے جائیں، ہاتھ فرش اعظم تک جانے چاہیے۔ عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی دلیل عظمت کی دی، رسول خدا کے قدم، روایتیں ثابت ہیں بھائی، یہ کوئی ایسی بات میں نہیں پڑھ رہا ہوں جو ثابت نہیں ہے، ثابت ہے۔ رسول خدا کے قدم، ائمہ اطہار، حضرت معصومہ کی، اور آج جس تاریخ میں آپ بیٹھے یعنی 29-30 کی قید کو اگر میں ہٹا دوں تو رسول کی شہادت کا تیسرا دن۔ اس دن کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ بہت امپورٹنٹ دن ہے، رسول خدا کی شہادت کا تیسرا دن۔ اس دن دروازہ جلایا گیا تھا، رسول کی شہادت کا تیسرا دن، اس دن دروازہ جلایا گیا تھا۔ اچھا میں نے تو کہہ دیا دروازہ جلایا گیا تھا، لیکن نہیں، صرف دروازہ نہیں جلایا گیا تھا، اس دن محسن شہید ہوئے، اسی دن پسلیاں ٹوٹی تھی، اسی دن علی کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی، اسی دن 7 سال کے حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میری ماں گر کے اٹھنا چاہتی ہے مگر اٹھ نہیں پا رہی۔ اگلے سال جب آپ یہ مجلس کریں تو اس عنوان سے کریں، شہادت جناب مسلم تیسرے دن، شہادت رسول کے تیسرے دن۔ 29 اور 30 کے حساب کو آپ سمجھ لیجئے وہ کیسے ہوگا، تیسرا دن یاد رکھیے۔ میں نے رنوں کی مجلس میں بھی کہا بہت بڑا دن اور بہت اہم دن، یہ ٹھیک ہے۔ اس ربیع الاول کی بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اسی ربیع الاول میں میرے رسول کی ولادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاتم النبیین کا مرتبہ ہمارے یہاں سب سے بلند ہے، مگر انہی خاتم النبیین کی اولادوں میں جو شہادتیں اور جو تکلیفیں ہیں ہم اس دن کو بھی نہیں بھول سکتے، اس دن کو بھی یاد رکھنا اور یاد رکھواتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیعت کو انجمنوں میں مت بٹنے دو، شیعت کو مولویوں میں مت بٹنے دو، شیعت کو شہروں میں مت بٹنے دو، شیعت کو ٹکڑوں میں مت بٹنے دو، شیعت کو خانوادوں میں مت بٹنے دو، شیعت کو حیدرآباد کی بریانی اور لکھنؤ کے شیرمال میں مت بٹنے دو۔ شیعت نہیں بٹتی، سلمان سے ابوذر جدا نہیں، ابوذر سے مقداد جدا نہیں، مقداد سے سلمان جدا نہیں، سلمان سے حذیفہ جدا نہیں، ان میں کوئی کسی سے جدا نہیں ہے۔ الگ ہونا الگ بات ہے، جدا ہونا الگ بات ہے۔ تم الگ شہروں میں رہو مگر جدا مت رہو، الگ انجمنوں میں رہو لیکن جدا مت رہو، الگ زبانوں میں رہو جدا مت رہو، الگ علاقوں میں رہو جدا مت رہو۔ شیعہ جو مانتا ہو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، وہ ایک دوسرے سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس لیے اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑا ٹھیک کرتے ہیں، سب جھگڑے پہ جھگڑا کرواتے ہیں، جھگڑا ٹھیک نہیں کرتے۔ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کو حکم دیا گیا کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو ٹھیک کرو، پارٹی بندی مت کرو۔ اگر جھگڑا ہو رہا ہے، دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ اس کی طرف ہو جائیے اور وہ اس کی طرف ہو جائے، کیونکہ نہ تو کوئی یہاں حسین ہے اور نہ ہی کوئی یزید۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس خیمے میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا کوئی میثم کا غلام ہے یا کوئی حر کا غلام ہے۔ سمجھیے گا بہت گہری بات ہے، یا کوئی میثم کا غلام ہے یا کوئی حر کا غلام ہے۔ دونوں شیعت کے کردار ہیں مگر ایک فرق ہے، میثم سچ بولتا ہے، حر جھوٹ نہیں بولتا۔
سمجھ رہے ہو میرے جوانوں؟ بس میں نے موضوع بھی مکمل کیا، صرف اہل بیت کا خاندان ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوں تو اس خانوادے کے کسی بھی فرد کا نام لے لو، دعا کی قبولیت کی ضمانت۔ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور خدا سے علی اکبر کی ماں کا واسطہ لے کر سوال کرو۔ میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، فاطمہ زہرا سے کہو کہ آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، دعا قبول نہیں ہوتی، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور غازی سے کہو آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ۔ کون کہتا ہے دعا مانگنے کو کہا گیا ہے؟ دعا مانگنے کو کہا گیا ہے اسی لیے کہ پورا کرنے والے بہت سارے۔ خلوص تو لاؤ، خلوص تو لاؤ۔ خلوص نہیں ہوگا تو کسی چیز کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں اگر خلوص میں نہیں ہوں تو میرا پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر خلوص سے نہیں سن رہے ہیں تو آپ کا سننا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو، محشر میں خلوص کام آئے گا اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، میں نے یہ گفتگو اور تھوڑا سا سخت اور سنجیدہ اس لیے کی کہ شاید کوئی فرض ادا کر پاؤں۔ یاد رکھیے اس وقت، اس زمانے میں، اس ہندوستان کو آپ کی عقل کی ضرورت ہے، جذبات کی نہیں۔ عقل سے کام ہے۔ ہمارے یہاں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی آپ کا ایک ریڈیو چینل نہیں ہے، ریڈیو نہیں ہے آپ کے پاس بھائی۔ ریڈیو کتنے سال سے آپ کا چینل ہے؟ 2012 سے آپ کا چین کا چینل، 2012 سے 3,60,000 لوگ ہیں، 6 کروڑ شیعہ کے دعویدار ہم ہیں۔ کہاں گئے بھائی سب؟ کہاں گئے؟ بیداری نہیں ہے، بیداری پیدا کرو، بیداری پیدا کرو۔ کب تک بٹو گے؟ کب تک شیعہ کو اپنی شیعت سمجھانے میں رہے گا اور ثابت کرنے میں رہے گا؟ میں تو سارے ہندوستان میں جاتا ہوں، میں علاقائی مولوی تو ہوں نہیں بھائی، میں بہار کا رہنے والا ہوں، دلی میں رہتا ہوں، میرے نام کے بازو میں دلی لکھا رہتا ہے، آپ نے بھی ابھی اعلان کیا ہوگا۔ سارے ملک میں سب محبت کرتے ہیں، سب جگہ جانا، کوئی ایک علاقہ نہیں۔ میں تشیع کو دیکھ رہا ہوں، میں شیعت کو دیکھ رہا ہوں، میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے 75% نہیں 95% مارکس ہیں سائنس میں، لیکن میڈیکل میں ایڈمیشن باپ نہیں کرا سکتا، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اور آپ کے پاس کوئی تنظیم نہیں، کوئی انجمن نہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اتہاس کی باتیں مت کرو کہ ہمارے چچا ابا نے یہ بنایا تھا اور ہمارے دادا کے دادا نے یہ بنایا تھا۔ یار آپ کیا بنا رہے ہو؟ اتہاس میں کس نے کیا بنایا وہ بھول جاؤ، تم کب اتہاس بناؤ گے؟ تم کب اتہاس بناؤ گے؟ آپ کو پتا ہے سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں یہ جا کے سمجھا آتے ہیں پولیٹیکل لیڈر کو کہ شیعہ تو 1.5% ہے، ان کی تو کوئی آبادی نہیں۔ جب آبادی نہیں ہے آپ کی تو پھر آپ کی ڈیمانڈ بھی پوری نہیں ہوگی، آپ کو پوچھا بھی نہیں جائے گا، آپ کی ویلیو بھی نہیں ہوگی۔ کیوں بتائیے؟ کیوں یہ 1.5% کیوں ثابت ہو جاتا ہے؟ اس لیے ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ آپ 150 لوگوں کو لے کے کہیں بھی دھرنے پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا 1.5% ثابت ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ 50,000 کی آبادی لے کے کہیں پہنچ جائیں گے نا، اور جس دن نیتا کو یہ لگے گا کہ میرے کپڑے باہر سلامت نہیں رہیں گے، جس دن لیڈر کو لگے گا کہ آپ کی تعداد کو دبا نہیں پائے گا، اس دن آپ کی آواز بھی مانی جائے گی اور بات بھی مانی جائے گی۔ محسوس کر رہے ہو میں یہ سب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایام عزا کے آخری دن منانے بیٹھو، بھول مت جانا حسینی وہ ہوتا ہے جو متحرک ہو، ہر وقت اس کا ذہن اپنے مشن پہ کام کر رہا ہو۔ میرا ملک بڑا، ملک کی زمین بڑی، میرے ہمسائے بڑے، میرے لوگ بڑے، میرا شہر بڑا، میرے انسان بڑے، میرے دوست بڑے، ان کے حقوق بڑے، ان کے لیے جنگ بڑی، جو ہمیشہ سوچے، سماج کے لیے سوچے، پڑوس کے لیے سوچے۔ ہمارے یہاں سوچئے گا ریڈیو نہیں ہے، ٹی وی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ ٹی وی ہمارے یہاں ایک انفارمیٹک ٹیلی ویژن ہے، آخرت کے لیے باتیں اس میں بتائی جائیں، کاش کہ اتنی سمجھ آ جائے لوگوں کو
کہ دنیا بھی آخرت کی ہی کھیتی ہے. مجھے نہیں پتا کب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے. لوگ آخرت کو دنیا سے الگ کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ بھیا اسی میں جنت، اسی میں جہنم. اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. دنیا، اسے سمجھو میرے عزیزو، اور کربلا نے تمہیں یہ سمجھایا ہے. پیور رہو. تعداد میٹر نہیں کرتی، نیت میٹر کرتا ہے. حسین کے پاس کتنے لوگ تھے؟ حسین کو لے کے 72 سارے قربان ہو گئے، مگر کسی کی نیت میں کوئی کمی نہیں تھی. سب حسین کے ساتھ تھے. اللہ کی قسم آپ بھی ایک مقصد کے لیے جب سب ساتھ آ جاؤ گے تو قوم بلند ہو جائے گی، قوم کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی. اس تفرقے کو، اس نفاق کو، اس ٹولی بازی کو، انجمن بازی کو، اس گروہ کو خدا کے واسطے دین سے جوڑ کے مت دیکھو. اگر ہاتھ سینے پہ آ رہا ہے اور زبان پہ یا حسین ہے تو وہ بس حسینی ہے، صرف میرے مولا کا چاہنے والا ہے. اور انہی تمام حسینیوں کو سلام کرتے ہوئے میں کربلا لے کے چلنا چاہتا ہوں. آخری ایام ہے، جیسا کہ میں نے بتایا آج ہی کی وہ تاریخ ہے، تقریباً حدوداً اگر 3 دن کا حساب کریں نبی کی شہادت کے بعد، جب سیدہ کی پسلی ٹوٹی، جب محسن شہید ہو گئے. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، مجھے ایک بزرگ عالم دین نے سنائی تھی. شیخ علی اموئی آیت اللہ خمینی کے اصفہان میں وکیل ہوا کرتے تھے. مڈغاسکر میں جب امام جمعہ تھا میں انٹرنریوو میں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ مجھے مصائب کی کوئی اچھی روایت، ایسی روایت جس کو میں سناؤں تو لوگ گریہ کریں. تو انہوں نے کہا کلبر شہر بیٹھو، میں تمہیں ایک روایت سناتا ہوں. اور تب انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ دیکھو، سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ تو سجاد نے رو کے فرمایا میرے دادا کا صبر بڑا. وہ پلٹ کے کہتا ہے مگر مولا تیرے بابا نے تو اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا تھا. میں دیکھ رہا ہوں آپ رونے کے لیے بے چین ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ بے چین ہیں پرسہ دینے کے لیے فاطمہ زہرا. مجھے معلوم ہے کہ شیعہ کو مصائب سنانے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجلس میں 3 بیٹیاں ضرور موجود ہیں. کہیں نبی کی بیٹی ہے، کہیں علی کی بیٹی ہے، اور کہیں حسین کی بیٹی. نبی کی بیٹی رومال لے کے آپ کے سامنے. دیکھو میری 34 سال کی خطابت میں پچھلے 20 سال سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر پڑوسیوں جیسا روئیں. دیکھیں جب کہیں میت ہوتی ہے نا تو 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک پڑوس والا روتا ہے، ایک گلی والا روتا ہے، اور ایک گھر والا روتا ہے. پڑوس والا خود کو سنبھال کے روتا ہے، گلی والا تمیز اور تہذیب سے روتا ہے، مگر جو گھر والا ہوتا ہے نا وہ بڑی بے بسی میں، وہ بڑی بے کسی میں روتا ہے. وہ دھاڑے مار کے روتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس ایک روایت مجھ سے سن لو اور مجلس تمام ہے. سید سجاد سے سائل کہتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑا. وہ کہتا ہے مگر مولا عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھائے، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تیرے بابا نے نکالا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. سجاد فرماتے ہاں سب سچ ہے، میرے بابا نے میرے چچا کے بازو اٹھائے، میرے بابا نے میرے بھائی قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا، مگر میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں زندگی کے بعد آئیں. وہ کہتا ہے مولا وہ کیا؟ فرمایا میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی گردن اس کے سامنے کاٹی جائے، اس لیے میرا بابا لاشیں اٹھا کے لاتا اور خیموں میں سجا دیتا. شام غریب آسمان
اماں نے کربلا نے جو سب سے بڑا ظلم دیکھا وہ یہ تھا کہ جب خیمے جل گئے لاشائے شہداء زیر آسمان آ گئے، پھر ظالموں نے کیا کیا؟ ارے لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی، ارے فروا کے سامنے قاسم کی گردن، ارے زینب کے سامنے محمد کی گردن۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا، مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے اماموں کا، وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، اتنی آواز میں رویا کرو کہ تمہارے علاقے سے اگر کسی کا گزر ہو تو وہ سن کے سمجھ جائے ان کا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم۔ بس آخری جملے اور مجلس تمام ہے۔ رو کے فرماتے ہیں چند سروں کو چھوڑ کے میرے بابا کی کوشش تھی کسی کا سر ان کے سامنے نہ جدا ہو، جسم سے جدا ہو۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا زینب ام کلثوم کی چادر چھینی جائے، میرا بابا نہیں چاہتا تھا، میرا بابا نہیں چاہتا تھا شہداء کا سر تن سے جدا ہو۔ یہ دو بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح میرے بابا پہ، مگر زندگی کے بعد آئی۔ مگر انصاف کر میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کا پہلو ٹوٹ گیا۔ میرا دادا زندہ تھا، دیوار میں آگ لگ گئی۔ میرا دادا زندہ تھا، دروازہ جلا دیا گیا۔ میرا دادا زندہ تھا، محسن شہید ہو گیا۔ ہائے رے علی، ہائے کربلا، ہائے سید سجاد۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلبا ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ پروردگار ہم میں سے جو غریب ہوں ان کو تبنگر بنا، بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما۔ ہماری جو بہنیں بیٹیاں مائیں بیمار ہوں، بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے سے ایک بچی بیمار ہے، بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے سے صفت زہرا کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگارہ جو کوئی بھی اس مجلس میں جو نیک اور جائز حاجات رکھتا ہو خدایا اس کی حاجت کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ماتم حسین۔
دیکھا ہے ایک روز میں مولا نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے ایک روز میں مولا نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے
छीने अकबर का कलेजा है लब पे ज़ैनब के था लब पे मेरे अब्बास कहाँ हो ज़ैनब के था लब पे ज़ैनब के था लब पे मेरे अब्बास कहाँ हो उठता है भरा के भरा दे मेरे अब्बास कहाँ
احمد کا نواسا حیدر کا دلالا احمد کا نواسا فوجوں سے گرا ہے سہروز کا پیاسا گردن پا ہے خنجر ہائے گردن پا ہے خنجر میرے عباس کہاں ہو زینب کے طالب پر زینب کے طالب پر جناب علی اکبر کے مصائب نیزے کی انی ہے پیوست جگر میں نیزے کی انی ہے پیوست جگر میں رن میں ہے تلا تو کوہرام ہے گھر میں مارا گیا اکبر ہائے مارا گیا اکبر میرے عباس کہاں ہو زینب کے طالب پر میرے عباس کہاں ہو آنکھوں میں لہو ہے اور زخمی بدن ہے آنکھوں میں لہو ہے اور زخمی بدن ہے پیروں میں ہے چھالے ہاتھوں میں رسن ہے پھرتی ہوں میں درد ہائے پھرتی ہوں میں درد میرے عباس کہاں ہو زینب کے طالب پر زینب کے طالب پر میرے عباس کہاں ہو شب روز عجب تھا وہ شام کا منظر شب روز عجب تھا وہ شام کا منظر رہبر سے گر گئے جب شاہ کی خواہر کہتی تھی یہ رو پہ ہائے کہتی تھی یہ رو پہ میرے عباس کہاں ہو زینب کے طالب سکینہ کے لبوں پر تھا یہ نوحہ بابا میرے بابا مجھے ظالم سے بچا لو مظلومہ سکینہ
بچا لو مظلوما مظلوما سکینہ